سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی قدرت کو دیکھو، زمین میں سارے خزانے اللہ نے رکھے ہیں۔ مثال کے طور سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر مختلف قسم کے تیل کے خزانے رکھے ہیں، جس میں پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل، اور انسان ترقی کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری چیزیں ہیں۔ آج تیل کی جتنی اہم ضرورت ہے اتنی ہی پہلے کبھی نہ تھی۔ انسان دن رات مسلسل تیل نکالتا ہی جا رہا ہے، لیکن تیل کے ختم ہونے کا اندیشہ ہی نہیں۔ سونا، چاندی، ہیرے جواہرات وغیرہ جتنی بھی چیزیں نکلتے ہیں، یہ ساری چیزیں زمین کے اندر سے نکلتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ اگرچہ یہ تیل کے ذخیرے کے ختم ہو جائیں تو انسان کی زندگی ٹھہر جائے گی۔ ذرا غور کیجئے، زمین کے اندر تیل کے ذخیرہ کس نے رکھا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے اس خزانے سے ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتا ہے۔ اس کا ترجمہ: اور ہمارے پاس ہر چیزوں کے خزانے ہیں، اور ہم اسے ایک متعین اندازہ سے اتارتے ہیں، لہذا ہم اللہ ہی سے مانگے، اللہ کے غیر سے نہ مانگے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کس طرح کیے ہیں۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور مشورہ کر کے ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ پھر 2-3 روز کے بعد رات کی تاریکی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چونکہ مخالف کا زور تھا اور کفار نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے در پہ تھے، اس لیے مکے سے 4-5 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کے غارے میں، جسے غارہ سور کہتے ہیں، وہاں چلے گئے۔ کفار مکہ حضرت پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور غارہ ہیرے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، مگر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کفار ان دونوں حضرات کو نہ دیکھ سکے اور واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غارے میں 3 روز رہے۔ چوتھے روز وہاں سے روانہ ہو گئے اور رات دن برابر چلتے رہے۔ راستے میں سراخہ نامی ایک شخص نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا مگر وہ بھی نامراد ہوا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت و خطرات سے بھرا ہوا سفر طے کرتے ہوئے مدینے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ اپنی جان، مال، جسم کو، ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان ہو گئے، کہ یہاں تک کہ آپ ڈھال بن گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی آگے چلے جاتے، کبھی پیچھے چلے جاتے، کبھی دائیں چلے جاتے، کبھی بائیں چلے جاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابوبکر کیا بات ہے، تم چاروں طرف پھرتے ہو، گشت کرتے ہو، کیا بات ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں کفاروں کے ہاتھ میں شہید ہو گیا تو کوئی غم نہیں، اگر آپ دنیا سے نعوذ باللہ وہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے تو آپ جیسے پیغمبر اب دنیا میں نہیں آئیں گے، لہٰذا آپ کے لیے میں مروں گا، مٹوں گا اور اپنی جان کو دے دوں گا، اس لیے آپ کے ساتھ میں ڈھال بن کر رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بہت پسند آ گئی، اس لیے ہم بھی دین کو عام کریں، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، اور
ہر وقت میں اللہ کو یاد کرے، اللہ ہی سے مدد مانگے، اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم الانبیاء، ان کے بعد اب کوئی نبی آئیں گے نہیں، رسول آئیں گے نہیں۔ یہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہوں گے، یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے۔ لہذا اسی چیز پر ہم جمے رہے اور اسی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ 100% کامیابی ہے، دو جہاں یعنی دنیا میں اور آخرت میں، اور غیروں کے طریقے پہ 100% ناکامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیاب نہ ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب نہ ہوگا، اور دنیا میں کامیاب نظر آئے گا لیکن وہ کامیابی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہ دنیا سے چلے جاتا ہے تو اس کو کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں رہے گا، نہ آخرت میں رہے گا نہ دنیا میں رہے گا۔ محترم سامعین، اگر یہ جانکاری اچھی لگی تو لائک، کامنٹ، شیئر، نئے لوگوں تو ضرور سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں۔ السلام علیکم۔